سو کیا یہ کوئی انفارمیشن ہے کہ جو بھی کل آنا ہے اس پہ آپ کی گورنمنٹ، آپ کی پارٹی موسٹ ریلیونٹ پارٹی ہے، وہ آن بورڈ ہے اور آپ کی رضامندی سے ہی وہ ڈاکیومنٹ آ رہا ہے کہ ہاں جی ٹھیک ہے یہ اقدامات ہونے چاہیے، آپ کی سپورٹ ہے اس کو؟ جی بہت شکریہ بادامی صاحب. دیکھیں پہلی بات تو میں بڑے واضح طور پہ بتا دوں کہ جو کل ڈاکیومنٹ آ رہا ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے اس ڈاکیومنٹ کی کسی قسم کی کوئی مشاورت نہیں کی گئی ہے. ہماری شکایت ہی یہ ہے کہ ہم ایک بہت اہم اسٹریٹجک پارٹنر ہیں اور ہمیں بھی یہ خدشہ اور خواہش ہے کہ عوام کو کسی نہ کسی طریقے سے ریلیف ملے، لیکن ابھی تک ہم سے بجٹ کا کوئی ڈاکیومنٹ شیئر نہیں کیا گیا ہے. اور اس بات کو اگر آپ کو یاد ہو تو خورشید شاہ صاحب ایم کیو ایم تک سے کر لیا گیا لیکن آپ سے نہیں کیا گیا، یہ بہت مزیدار بات لگ رہی ہے. وہ کابینہ میں ان کے ساتھ ہیں، دے پارٹ آف دا گورنمنٹ، وی آر پارٹ آف دا پارلیمنٹ، سو مے بی شاید ضروری نہ سمجھا ہو. لیکن بات یہ ہے کہ اگر ہم بجٹ پہ بات کرتے ہیں بالکل ہیں جی، اور اگر ہم سے اگر جو بجٹ ڈاکیومنٹ کے حوالے سے گفتگو نہیں کی گئی ہے یا ہم سے وہ امپورٹنٹ پوائنٹس نہیں شیئر کیے گئے ہیں وچ از انفارچونیٹ. اب بات یہ ہے کہ ہمیں نہیں پتہ، ہم سن رہے ہیں اخبارات میں اور اچھے اچھے بیانات دیکھ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب چائنا گئے، بجٹ پروسیس کو ڈیلے کر کے، جو کہ 7 تاریخ کو آنا تھا، 12 کو آ رہا ہے، اس کو ڈیلے کر کے چائنا گئے 4 سے 8 تاریخ تک. اتنا اہم وزٹ وہ تھا. ہم سن رہے ہیں 23 MOU سائن ہوئے، فلاں ہوا ہے، سی پیک پہ بات ہوئی ہے، سیکیورٹی پہ بات ہوئی ہے، یہ ہوگا وہ ہوگا فلاں. لیکن ابھی تک ہمیں نہیں پتا کہ آیا وہ چائنا کیوں گئے تھے. ہمیں یہ سمجھ میں آ رہی ہے اخبارات سے اور جو لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ $15 بلین کا جو لون رول اوور کرنا تھا اس سلسلے میں بات کرنے گئے. وی اسٹل ڈو ناٹ نو واٹ واز دا ایکچوئل وہ M1 کراچی سے پشاور 1702 کلومیٹر، اتنا اہم وزٹ جو کہ شاید بجٹ کے بعد ہو سکتا تھا نا، یہ وزٹ بجٹ کے بعد ہو سکتا تھا، بجٹ ٹائم پہ آ جاتا، بجٹ ڈسکس ہو جاتا. پہلی چیز تو یہ ہے. دوسری اہم چیز یہ ہے کہ میں خرم دستگیر صاحب کی کچھ چیزوں کی تائید کروں گی کہ خدا را سیلری کلاس کو اور مت ماریں. وہ جو بیچارے ہم جیسے لوگ جو ہماری تنخواہیں کٹ کے آتی ہیں ایٹ سورس، آپ ہم پہ آپ بجٹ کے ذریعے آپ مزید ٹیکس لگاتے رہیں، پھر انڈائریکٹ ٹیکسز لگا دیں. میں آپ کی بات سے جزوی اتفاق کرتا ہوں، خریدنے کی چیزیں، لیکن جو آپ کی بات کا دوسرا ایسا ہے کہ ہم جیسے لوگ، اب آپ ہم ہیں، وہ تو آپ تو بڑے لوگ، ہم ہیں، ہم جیسے لوگ نہیں. دیکھیں ہم بھی تو تنخواہ دیتے ہیں نا بادامی صاحب، آپ بھی تنخواہ دیتے ہیں، ہم بھی تنخواہ دیتے ہیں. اس ملک میں تنخواہ دار لوگ ہی ٹیکس دے رہے ہیں، باقی تو مجھے نظر نہیں آتا. یہ بالکل صحیح بات ہے کہ آپ ریل اسٹیٹ کو ٹیکس نیٹ کے اندر لائیں، بڑے بڑے زمینداروں کو ٹیکس نیٹ کے اندر لائیں. اچھا اہم چیز یہ ہے اس بجٹ میں دیکھنے والی کہ ایگریکلچر سیکٹر کو آپ کتنا سپورٹ دیتے ہیں. اس وقت تو بیچارہ کسان مر گیا ہے، گندم سمیت سڑک کے اوپر موجود ہے کیونکہ آپ نے گندم امپورٹ کر لی اور جو لوکل گندم ہے وہ بیچاری بکنے کو تیار نہیں ہے، گورنمنٹ اس کو خریدنے کو تیار نہیں. ایک بہت بڑا سنگین مسئلہ پیدا ہو گیا ہے. اچھا مجھے یہاں پہ ایک لمحے کو مجھے کچھ لمحات کو رائس ہے. ایگریکلچر انکم ظاہر ہے ہماری اکانومی میں سب سے بڑا کنٹریبیوٹر، جی ڈی پی میں سب سے بڑا کنٹریبیوٹر وہ ہے، امپلائمنٹ میں سب سے بڑا کنٹریبیوٹر یہ. اس مالی سال میں 6% کے آس پاس گروتھ ہوئی، لیکن اگلے مالی سال کا ٹارگٹ ہی 2% ہے، تو اس میں بڑی بات. ہم ذرا پی ٹی آئی کو جاننا بات کر رہے ہیں، چل رہا ہے شعیب نظامی. میں اس سے پہلے عابد صاحب کی طرف، شعیب نظامی صاحب آپ بتائیں نا کہ آپ یہ سارے نمبرز اور لوگوں کے پرابلم سب کچھ دیکھ رہے ہیں. بظاہر مجھے ایسا لگتا ہے، آپ بتائیں کہ مجھے صحیح لگتا ہے، نہیں اللہ کرے کہ آپ کہیں گے نہیں آپ کو غلط لگتا ہے بادامی صاحب، ایسا نہیں ہے. لیکن لگتا ہے مجھے کہ یہ باتیں کہہ سب رہے ہیں اور ہمیشہ کہتے ہیں کہ جناب یہ شعبہ جو ہے وہ یہ دیکھیں اس طرح یہ اکانومی میں اتنا کنٹریبیوٹ کرتا ہے لیکن ٹیکس میں صرف اتنا کنٹریبیوٹ کرتا ہے، امپلائمنٹ میں اتنا کنٹریبیوٹ کرتا ہے لیکن ٹیکس میں صرف اتنا کنٹریبیوٹ کرتا ہے، تو اس پہ ٹیکس لگانا چاہیے، اس پہ نہیں لگانا چاہیے. ہوتا نہیں ہے اور میرا خیال ہے ہوگا بھی نہیں. وہی ہوگا کہ جناب یہ جی ایس ٹی بھی بڑھا دو، سیلری کلاس کو بڑھا دو، اور باقی جو ان ٹیکس شعبے ان میں برائے نام ہی کارروائی ہوگی. ایسا ہی مجھے ایسا لگتا ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ جی یہ بڑا مشکل کام ہے کہ جو پاکستان میں ایسے شعبے جو کہ طاقتور ہیں اور مراعات یافتہ ہیں ان کے اوپر جو ہے ٹیکسز لگائے جائیں یا بڑھائے جائیں. اسی طرح جو زراعت سے متعلق ہے، یہ صوبوں کا ایشو ہے، اس میں بہت سارے فیڈرل لارڈس کے ایشو ہیں جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی اپنی لابیز ہیں، وہ ان ایشوز کو جو ہے وہ آنے ہی نہیں دیتے. اور شبر زیدی صاحب نے تو پورا اپنے انٹرویو کھول کے سامنے رکھ دیا نا سارا کہ بھائی کس شعبے پہ جب ٹیکس لگتا ہے تو کون کہاں سے آ جاتا ہے کہ یہ نہیں کرو یہ نہیں کرو یہ نہیں کرو. IMF بھی یہی کہہ رہا ہے کہ مسلسل جو ہے وہ پاکستان میں جتنے بھی جہاں سے ٹیکس لگ سکتا تھا مڈل کلاس کے اوپر وہ لگا دیا ہے میکسیمم. اب اس مراعات یافتہ طبقے کے اوپر جو ہے ٹیکسز لگنے چاہیے، اور انہوں نے 3 پوائنٹ یہی کہے ہیں کہ صوبوں میں جو پراپرٹی کی ویلیو ہے اس کے حساب سے ٹیکسز ہونے چاہیے، جو پراپرٹی کی ایکسائز ہے وہ پراپر جمع ہونا چاہیے، جو زراعت سے انکم ہے اس کے اوپر ٹیکس پورا جمع ہونا چاہیے. پھر صوبوں میں جو خدمات ہیں، بڑے جو ہے وہ وکیل ہیں، ڈاکٹرز ہیں، بیوٹیشنز ہیں،
ان سب کے اوپر جو ہے وہ GST پورا جمع نہیں ہو رہا ہوتا اور یہ ایک لم سم اماؤنٹ دے رہے ہوتے ہیں. یہ تمام کے تمام وہ چیزیں ہیں مجھے لگتا ہے یہ ہوگا, مجھے لگتا ہے نہیں ہوگا. اب IMF کا پروگرام یہی ہے, اگر ہم IMF کے پروگرام کو مزید بڑھانا چاہتے ہیں اور اپنی مرضی کا 6 کی بجائے $8 بلین کا لینا چاہتے ہیں تو اگر مور اماؤنٹ تو پھر مور ٹیکسز, اور اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہوگا. الٹیمیٹلی تو پھر IMF یہی نہیں کہتا کہ جناب وہ اتنا میکرو یا اتنا زیادہ مائکروز میں نہیں گھستا, پھر یہ نہیں کہتا کہ بھائی جان الٹیمیٹلی پھر ہمیں مور ٹیکس کلیکشن چاہیے, پھر آپ یہاں سے نہیں کر رہے تو یہاں سے کر لیں. ایسی بات ہے جب 2000 ارب کا ہم پھر وہی جس کی پتلی گردن میں پکڑا جاتا ہے, نئے میجرز کی بات کر رہے ہوں گے تو اس میں تو کچھ بچتا ہی نہیں ہے. پھر تو آپ کو کسٹم ڈیوٹی بھی بڑھانی پڑے گی, پیٹرول کے اوپر GST بھی لگانا پڑے گا, پھر آپ لیوی بڑھاؤ, جتنی 20 روپے 30 روپے مزید ان کو مہنگا کرنا پڑے گا. GST کے جو ہے اس کی شرح بڑھانی پڑے گی. جو FED ہم نے مختلف چیزوں کے اوپر نہیں لگائی ہوئی, جیسے موبائل کے اوپر لگ رہی ہے, یہ تمام کے تمام اقدامات موبائلس پہ کہہ رہے ہیں مزید 20%, پھر PTA مزید, اور پھر اس پہ GST بھی. یہ پتہ نہیں یہ کتنے کا ہو جائے گی, ملین کے آس پاس کی گیم ہو جائے گی. یہ اس وقت چیز میرے ہاتھ میں پڑی ہوئی ہے. میں عابد سلیری صاحب یہ ذرا مجھے مختصر اور آسان میں سمجھائیں نا. یعنی پتہ نہیں بچپن سے ٹرانسمیشن ہوسٹ کر رہے ہیں, ابھی نوجوان ہو گئے ہیں الحمدللہ, سو یہی باتیں سن رہے ہیں, لیکن سب کو پتہ ہے کرنا یہ چاہیے, کرتا کوئی نہیں ہے. اب میں پریسائز کر دوں ورنہ سوال بہت لمبا ہو جائے گا. اب مثلا یہ گورنمنٹ ہے, اگر کل یہ بھی یہ کام نہیں کرتی تو پھر یہ کیوں نہیں کرے گی بھائی؟ اس گورنمنٹ کو اب کسی یعنی کوئی اسٹیبلشمنٹ سے اس کا کوئی پھٹا نہیں ہے اس گورنمنٹ کا کہ جناب وہ اپنے آپ کو کمزور فیل کر رہی ہو. اگر یہ والی گورنمنٹ بھی اپنے پولیٹیکل اپوننٹ یعنی یہ گورنمنٹ تو افورڈ کر سکتی ہے نا کہ یار بولڈ ڈیسیشنز لے, چونکہ اب اقتدار میں بیٹھے ہیں اور اداروں سے معاملات بھی خراب نہیں, اگر یہ اور پہلا بجٹ ہے, الیکشن بجٹ بھی نہیں ہے, اگر یہ بھی بولڈ اقدامات نہیں کرے گی تو پھر کون کرے گا اور کب کرے گا؟ شکریہ وسیم. ایک تو بہت سے ایسے ایشوز ہیں جو کہ پولیٹیسائز ہو جاتے ہیں. یہاں پہ موجود پارلیمنٹ میں تمام جو مین اسٹریم پارٹیز ہیں وہ جب اقتدار میں آئی سب نے پرائیویٹائزیشن کی کوشش کی, اور جب وہ حزب اختلاف میں بیٹھتی ہیں تو اسی پرائیویٹائزیشن کے خلاف ہو جاتی ہیں. ایسے ہی جو پارٹیز اقتدار میں ہوتی ہیں وہ IMF سے لون لینے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں, جو ہی وہ حزب اختلاف کا حصہ بنتی ہیں وہ IMF کے خلاف ہو جاتی ہیں, وائس ورسا. اور یہ ایک میوزیکل چیئر جو ہے یہ چل رہی ہے. یہ والا جو بجٹ ہے یہ تھوڑا سا مختلف ہے, اور وہ مختلف اس لیے ہے کہ یہ ایک پرائر ایکشن ہے آپ کا IMF کا اگلا پروگرام لینے کے لیے. جو سٹاف لیول مشن یہاں سے واپس چلا گیا تھا اور اب جولائی میں آئے گا, تو بنیادی طور پہ یہ جو بجٹ پیش کیا جانا اور اس کا پاس ہونا یہ ایک پرائر ایکشن ہے حکومت پاکستان کا, جو یہ دکھائے گا کہ حکومت جو ہے وہ کتنی سنجیدہ ہے اپنی پالیسی ریفارمز میں اور اپنے ایشوز کو خود سے ٹیکل کرنے میں. اگر آپ کو یاد ہو پچھلے سال کا جو بجٹ تھا, جو اسپیچ پڑھی گئی تھی پارلیمنٹ میں, وہ تمام نمبر بجٹ پاس ہونے سے پہلے کافی حد تک چینج ہو چکے تھے, کیونکہ IMF نے ان پہ عدم اعتماد کر دیا تھا کہ یہ ریئلسٹک نمبرز نہیں ہے, آپ اپنی کیلکولیشن دوبارہ کریں. تو اس دفعہ ظاہر ہے کہ جو ہمیں IMF کے اگلے پروگرام کی جتنی شدت سے ضرورت ہے, میرا نہیں خیال کہ حکومت کے پاس کو بہت زیادہ کوشن موجود ہے کہ وہ ان سے جائے. اب اس میں جو لیکن سر ہم بات کریں ٹیکس ریونیو کے اقدامات تو کریں گے, ظاہر ہے اگر 2000 ارب کے آس پاس کا نیا ٹیکس آئے گا تو وہ تو کہیں سے, لیکن آپ کو اس کا کتنا امکان نظر آتا ہے کہ روایتی طریقہ نہیں ہوگا کہ چلو یار 35 والے کو 40 پہ لے آؤ, تنخواہ دار طبقے کو ہائیسٹ لیول والے کو چلو 45% پہ لے آؤ, GST بھی 1% بڑھا دو. روایتی اقدامات کے بجائے وہ اقدامات ہوں گے جس سے ہمیں لگے کہ گورنمنٹ واقعی اپنی اکانومی کو ریفارم کرنے کا ارادہ رکھتی ہے, اور جو انٹچبل ہے وہاں پہ ہاتھ مارنے کا ارادہ رکھتی ہے. اس کا آپ کو کتنا امکان لگتا ہے؟ یہ کوشش تو حکومت کو کرنا پڑے گی, نہیں کرے گی تو ظاہر ہے کہ وہ IMF کی وہ شرائط جو ہے وہ پوری نہیں ہو رہی ہوں گی. لیکن چونکہ ان کوششوں کا بہت زیادہ نتیجہ نہیں نکلے گا, اور میں آپ کو جو پوائنٹ آف سیل سسٹم ہے, فار ایگزامپل ریسٹورنٹس میں ہم جو 5 پینلسٹ یہاں پہ بیٹھے ہیں, کتنے ایسے ریسٹورنٹ ہیں جو کہ آپ سے آپ کا GST لے کے آپ کو پوائنٹ آف سیل ریسیٹ دیتے ہیں FBR کی, اور ہم سب کو یہ ایکسپیرینس ہے کہ آپ کو وہ ریسیٹ نہیں ملتی ہے, یعنی میری آپ کی جیب سے وہ ٹیکس جمع ہو گیا اور سرکار کے پاس نہیں گیا, FBR تک وہ نہیں پہنچا. اور یہ اس میں 5 اسٹار ہوٹل بھی شامل ہے, وہ بھی آپ کو پوائنٹ آف سیل ریسیٹ نہیں دیتے. تو چونکہ اگر حکومت یہ کر بھی لے گی, یہ انفورسمنٹ نہیں کروا پائے گی, تو الٹیمیٹلی پھر یہی ہوگا کہ پیٹرولیم پہ کاربن ٹیکس لگا دیا جائے, یا لیوی بڑھا دیا جائے, یا تنخواہیں جو ہیں ان میں کچھ رد و بدل. میں ذرا یہی پوائنٹ لے کے عابد صاحب, یہ مہربانو صاحبہ یہ جو بات کر رہے ہیں نا عابد سلیری صاحب, یہ ہمیں یاد ہے شوکت ترین صاحب جب آپ کی گورنمنٹ میں آئے تھے
کہ جناب وہ اتنی ہزار دکانیں ہیں, اتنی مشینیں آ جائیں گی, ہر دکان پہ مشین لگ جائے گی, تو کوئی دکاندار جو ہے وہ چھوٹا دکاندار بھی ہوگا تو وہ ٹیکس اوائڈ ہی نہیں کر سکے گا, پھر یہ ہو جائے گا, پھر اگلے سال اتنا ہو جائے گا. چلیں وہ آپ کہیں گے جناب پھر آگے ٹائم ہی نہیں ملا ان کو. لیکن وہ اگین میں بار بار ریفر اس لیے کر رہا ہوں شبر جاہی صاحب کا کہ آپ کی گورنمنٹ انہوں نے بالکل ہی کھل کے سارا معاملہ بتا دیا. سو اگین ایک تو بڑی زبردست انٹرسٹنگ بات ہے کہ شرمیلا فاروقی صاحب وہ کہہ رہے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے بھائی, بلکہ وہ تو کہہ رہی ہے نہ جاتے چائنا بھائی, بعد میں چلے جاتے ہیں, ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہے کہ کیا آنے والا ہے, ہمیں کچھ نہیں پتا. اور آپ سے پھر میرا سوال یہ بھی ہے کہ اپنے دور میں بھی پھر پی ٹی آئی نے خود مانا نا, ان کے ریلیونٹ بندے نے, ٹیکس کلیکشن کا جو ہیلم آف افیئر بندہ تھا اس نے مانا کہ یار میں ان شعبوں کو ٹیکس نہیں کر سکا جن کو کرنا چاہیے تھا, کیونکہ کبھی فلاں آ جاتا تھا, کبھی فلاں آ جاتا تھا, کبھی فلاں آ جاتا تھا. جی نہیں بالکل وسیم, مگر میں بالکل شرمیلا بی بی سے متفق ہوں کہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ چائنا جانے کا منطق کیا تھا اس وقت. یا تو بیٹر پلاننگ واز ریکوائرڈ, یا تو وہ پچھلے مہینے چلے جاتے, یا پھر وہ بجٹ پیش کرنے کے بعد. تو میرا تو اس سے ایک یہی امپریشن جاتا ہے جو کہ اسی پر آتا ہے کہ اس حکومت کی کریڈیبلٹی پہ ایک سوالیہ نشان ہے, ان کی کیپبلٹی پہ بھی اور ان کی ابیلٹی ٹو پلان پر بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. جہاں تک ٹیکسیشن کی آپ نے بات کی, دیکھیے اس وقت جو حکومت بیٹھی ہے اس کے پاس تو بالکل جیسے آپ نے کہا دے ہیو آل دی اتھارٹی ان دا ورلڈ. اپوزیشن تو ہے ہی نہیں, اپوزیشن وہی ہے کہ جس کے خلاف آپ روز کچھ سالوں میں تو جب افیئر بڑا اچھا تھا آپ نے دیوار سے لگا کے رکھا ہوا ہے. اور دوسرا ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ اس وقت اس ملک میں آئین اور قانون تو ہے ہی نہیں نا. آئین اور قانون کے برعکس چیزیں ہو رہی ہیں, عدالتوں کی احکامات کی نفی ہوتی ہے. آئین تو ہمارے لیے ایک سجیسٹڈ مطلب ریڈنگ ہے, وہ کوئی اتنا معنی نہیں رکھتا ہے. تو اس وقت تو یہ جو چاہے کر سکتے ہیں, ان کے پاس ایکسکیوزز نہیں ہے کہ یہ کیوں اپنے جو ٹیکس ریفارمز ہیں وہ نہیں لا سکیں گے. اور میں تو دیکھنا چاہوں گی, دیکھیے آئی ایم ایف جو ہے وہ ایک حقیقت ہے. پاکستان کو اس وقت آئی ایم ایف پروگرام کے بغیر وہ نہیں چل سکتے, ہم اپنی اکانومی کو نہیں چلا سکتے. اور اس سب کے لیے بھی جو پچھلے 2 سال کی حکومت رہی ہے ہمیں ان کا شکریہ ادا کرنا ہوگا. انڈسٹریل گروتھ اگر آپ کو یاد ہو تو پی ٹی آئی کے دور میں 10% پر تھی اور بڑھ رہی تھی. اب اس کو پچھلے سال بالکل مکمل طور پہ وہ نیگیٹو پہ آ گئی, اور اب رینگ کے 1 یا 2% پہ آئی ہے. مگر اس میں لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جو ہے وہ آپ کی پھر بھی 0.2% پہ اس میں گروتھ ہے. اینڈ آپ کو دوسرا بتایا جا رہا ہے کہ 50% آف یور انڈسٹریل سیکٹر وہ بند ہو چکا ہے, کیونکہ انرجی کاسٹ بہت ہائی ہے. ایک ڈیول ٹیکسیشن اور لیویز کا سسٹم ہے وچ از ناٹ ورکنگ. آپ نے ٹریک اینڈ ٹریس کے ضرور ہم نے بھی انٹروڈیوس کیے تھے. اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ایک کیپبلٹی کا ایشو ہے. حکومت اگر کوئی پالیسیز لائے بھی تو ان کی امپلیمنٹیشن میں کیپیسٹی کے بڑے ایشوز ہیں, اینڈ دوز نیڈ ٹو بی اسٹرینتھن. سو وی نیڈ اوور آل رفٹی نہیں ہے, وہ اس طرح کے مشکل اقدام کر سکتی ہے. اب کل اگر شہباز شریف صاحب کھڑے ہوں گے پارلیمان میں اور وہ عوام کو یہ کہیں گے کہ آپ سب کٹھے ہو جائیں, ہمیں اپنی کمر کسنی ہے, ہمیں مشکلات کا سامنا کٹھے کرنا ہے, تو وہ باتیں تو تبھی اچھی لگیں گی نا اگر وہ منتخب کیے گئے ہوتے عوام سے. عوام نے منتخب نہیں کیا تو عوام کیوں سنے گی ان کی بات. ہم سے اب شرمیلا صاحبہ یہ خالی مطلب مجھے آپ کی بات پہ زیادہ حیرت اس لیے ہے جو آپ نے کہا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کوئی, کہ ہم اب اس وقت وہ شخصیت ملک کے وزیر اعظم ہیں کہ جو جب اپوزیشن لیڈر بھی تھے تب سے یہ کہتے تھے اور آج تک یہ کہہ رہے ہیں کہ یار چارٹر آف اکانومی کرو, اکانومی میں سب ایک پیج پر آئیں. تو آئیڈیلی تو میں ایکسپیکٹ کرتا تھا کہ مہربانو صاحبہ بھی یہ کہیں کہ ہم بھی جو ہے وہ اعتماد میں لیے گئے, ہم سے بھی بات کی گئی, چلو اعتماد میں نہیں لیے گئے تو کم از کم ہم سے بھی شیئر کیا گیا ڈاکیومنٹ, ہم سے بھی شیئر کیے گئے پلان. یہاں تو آپ جو ساتھ بیٹھے, اب آئی ڈونٹ نو یہ نہ نون کے کوئی بندے آئے اور آپ کو ہی نگیٹ کر دیں, وہ کہیں جناب مراد علی شاہ صاحب کل بیٹھے تو تھے اجلاس میں, سب تو پتہ ہے, آپ کیسے کہہ رہی ہیں شرمیلا بی بی کے ہم سے ڈسکس نہیں ہوا. بٹ اف دیٹ از ٹرو واٹ یو آر سیئنگ تو بہت سرپرائزنگ بات ہے, ڈسپوائنٹنگ تو ہے. بادامی صاحب, نیشنل اسمبلی از دی اونلی پارلیمنٹ جو فائنانس بل پاس کرتی ہے پورے پاکستان میں. یہ سینٹ پاس نہیں کرتا. نیشنل اسمبلی از دی اونلی پارلیمنٹ وچ پاسز دا فائنانس بل. اور اگر وہ پارلیمنٹ کے الیکٹڈ ریپرزینٹیوز وچ آر ایم این ایز, ان سے اگر آپ نے بجٹ کا ڈاکیومنٹ شیئر ہی نہیں کیا, ان کی انپٹ ہی نہیں لی, تو پھر مجھے آپ بتائیے کہ کس قسم کا بجٹ ہے. ناؤ لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ, یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا ہے, یہ روایتی طور پہ یہی ہوتا ہے. بجٹ آ جاتا ہے, اس کے بعد ہمیں 5 دن دیے جاتے ہیں, اس کے اوپر ڈسکس کریں, اپنی تجاویز دیں. چند ایک آ جاتی ہیں, باقی نہیں آتی ہیں, ہم بولتے رہتے ہیں. آپ کی گورنمنٹ کی تب آپ شیئر کرتے تھے پہلے سے. لیٹ می کمپلیٹ.
ہم تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں, 2017 سے لے کے 2024 7 years 7 prime ministers, nobody could do anything. اور نہ آئندہ ہمیں لگتا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے. مہر بانو صاحبہ بہت اچھی باتیں کر رہی ہیں, مجھے اچھی لگ رہی ہیں, لیکن یہ ساری باتیں اس وقت ہوتی ہے جب ہم سب لوگ اپوزیشن میں آتے ہیں. جب حکومت میں بیٹھے ہوتے ہیں, شبر زیدی کا بیان آپ نے سنا تھا کہ میں جہاں ہاتھ ڈالتا تھا مجھے عمران خان صاحب روک دیتے تھے کہ نہیں یار یہاں نہ ڈالو ہاتھ. تو پھر کون کرے گا کہ ہمیں نہیں پتا آئی ایم ایف کے ساتھ ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی کن شرائط کے اوپر طے ہو رہی ہے, اگلے 3 سال کا قرضہ لیا جا رہا ہے کن شرائط کے اوپر. ہم نے پاس کرنا ہے فائنانس بل نیشنل اسمبلی میں بیٹھ کے, ہمیں نہیں پتا, وی ڈو ناٹ نو. وہی روایتی طور کا بجٹ چلیں, شاید چھوٹا موٹا 1-8% ادھر ادھر ہو جائے گا, کیوں نہیں. یہ دیکھیں وی نو ہماری پرابلمس کیا ہے, وی نو واٹ ٹو ڈو, وی نو آر پرابلمس, دیر از زیرو ایگزیکیوشن, دیٹ از دا پرابلم. ہمیں سب معلوم ہے یہ باتیں جو ہم یہاں بیٹھ کے کر رہے ہیں, ہمیں پتہ ہے براڈن دا ٹیکس نیٹ, ریل اسٹیٹ کو ٹیکس میں لے آؤ, فلاں کو لے آؤ, ریٹیلرز کو لے آؤ, ہول سیلرز کو, یہ تو ہمیں پتہ ہے نا. یہ تو ہم پچھلے کوئی مطلب مجھے سیاست میں آئے ہوئے 15 سال ہو گئے, یہ 16واں سال ہے, 15 سال سے میں بات کر رہی ہوں, تو یہ تو ہمیں پتہ ہے. ایک تو بچے کو بھی پتہ ہے, ایون اے نوویس ان پالیٹکس نوز دس. اب بات یہ ہے, اب آپ بولیں گے کہ جی مراد علی شاہ کل بیٹھے تھے, بھائی وہ تو نیک میں بیٹھنا ہے نا, انہوں نے کل ہوئی ہے نا نیشنل اکنامک کاؤنسل کی میٹنگ, تو 4 وزیر اعلیٰ بیٹھے, اس کی کمپوزیشن ہی یہ ہے, کوئی آپ نے اسپیشل فیور نہیں کیا. اس میں وزیر اعلیٰ سندھ کے بھی اپنے تجاویز رکھیں گے, یہ بھی رکھیں گے, وہ بھی رکھیں گے. اب آپ نے اگلے سال کا جی ڈی پی ریشو لگا دیا ہے 3.6%. اب یہ کوئی ریئلسٹک نہیں لگتا آپ کو بھی نہیں لگ رہا 3.6%. ہاؤ آر یو گوئنگ ٹو ڈو اٹ؟ چلو میں بریک لے لوں, شعیب نظامی صاحب ہیز اے کامنٹ اور کوسچن, تو ان سے ہم آغاز کرتے ہیں. بریک کے بعد چھوٹا سا بریک لے لوں, پھر شعیب نظامی صاحب سے شروع کرتے ہیں. جی آپ کمپلیٹ کر لیں, پھر میں جیسے ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد آغاز کرتے ہیں. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو بجٹ کی خصوصی نشریات میں. ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہے, ذرا کنکلوڈ کرتے ہیں ہم اس سیگمنٹ کو. اسٹارٹنگ فرام یو شعیب نظامی صاحب, جو شرمیلا صاحبہ جو باتیں کر رہی ہیں, آپ کو کیا حیران کر رہی ہیں باتیں کہ جناب وہ کہتی ہیں کہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہے, اعتماد میں نہیں لیا گیا, یا ہمیشہ کیا یہی پریکٹس ہوتی ہے گورنمنٹ کی, یا وہ یا پہلے اپنے اتحادیوں یا اپوزیشن کو سے بجٹ ڈاکیومنٹ شیئر کرتی ہیں عام طور پہ؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ مشاورت ہوئی ہے, اسپیکر آفس میں بھی جو ہے وہ ایک لمبی نشست ہوئی ہے. پھر ابھی جو ہے وہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کا چیئرمین جو ہے وہ پیپل پارٹی سے لگایا گیا, اور بہت کمپیٹنٹ آدمی ہے سلیم مانوی والا صاحب, تمام چیزوں کو ایشوز کو سمجھتے ہیں. اور بجٹ کی سب سے اچھی جو ہمیں بات لگتی ہے وہ ایک لائن کو پڑھتے ہیں, خزانہ کمیٹی کے فائنانس بل کی ایک لائن کو پڑھتی ہے, تو ہمیں نظر آتا ہے کہ کیا کیا چیزیں اس کے اندر جو ہیں وہ خفیہ تھیں جو نظر آتی ہیں. ٹھیک ہے, تو اس لحاظ سے یہ تو آسانی ہے کہ اب پیپلز پارٹی کو کم از کم کہ یہ سینٹ سے پاس ہوگا تو قومی اسمبلی سے بھی پاس ہونے میں اس کو کوئی ایشو نہیں ہے, کیونکہ خزانہ کمیٹی وہاں بیٹھی ہوگی. باقی مشاورت کے لیے ساتھ ساتھ ایک بات میرا بھی سوال ہے ان سے, شرمیلا فاروقی صاحبہ سے, یہ کہا جا رہا ہے کہ جو نچکاری ہے اس کے اوپر جو ہے جب ابھی پی آئی اے کی بات کرتے ہیں, پاک پی ڈبلیو کو ختم کرنے کی بات کرتے ہیں, تو چودھری منظور صاحب کی جو ہے وہ پریس کانفرنس ہو جاتی ہے, رضا ربانی صاحب کی جو ہے مخالفت ہوتی ہے پی آئی اے کے اوپر بھی, یا جو ہے جو بجلی کی تقسیم کار کمپنی ہیں ان کے اوپر بھی. اور پھر ایک بات مسلسل کہی جا رہی ہے کہ جو 32 سے 35 ایسے محکمے ہیں جو کہ اوور لیپ ہو رہے ہیں وفاق اور صوبوں میں, ان کو بھی ختم کیا جائے, اس کے اخراجات بھی تقریباً 328 ارب. شرمیلا صاحبہ کوئی اعتراض آپ کی کہی ہے کسی بات پہ؟ جی شرمیلا صاحبہ. دیکھیے جی, سلیم مانوی والا صاحب جو ہیں وہ سینیٹر ہیں, میں سینٹ کی جو قائمہ کمیٹی اس کی بات نہیں کر رہی, اس میں ڈیفینیٹلی کیا ہوگا, ان کو بتایا گیا ہوگا, لیکن سینٹ فائنانس بل پاس نہیں کرتا. سینٹ صرف اپنی ریکمنڈیشنز دیتا ہے وچ آر نان بائنڈنگ. پاس فائنانس بل نیشنل اسمبلی کرتی ہے. یہاں پر بھی اگر قائمہ کمیٹی میں اگر کسی ابھی تو خیر بنی نہیں ہے, لیکن اگر کیا بھی ہوگا تو چند ایک لوگوں سے کیا ہوگا. میں ایک بات کر رہی ہوں کہ نیشنل اسمبلی میں سارے ایم این ایز بیٹھے, صرف میری جماعت کے نہیں ہیں, اور بھی جماعتیں موجود ہیں نا, سب عوام کے نمائندے ہیں, ان سب سے شیئر کرنا چاہیے. دیٹ ڈاکیومنٹ شوڈ ہیو بین شیئر, ڈسکس, برین اسٹارمنگ کر لینا, مے بی کلیکٹیو وزڈم کوئی بہتر لے. ہمیں سب کو پتہ ہے کہ جی وی نیڈ ہوم گرون پالیسیز, وی ڈونٹ نیڈ آئی ایم ایف ڈکٹیٹڈ پالیسیز, وی نو دس, ہم باتیں کرتے رہتے ہیں. تو ہوم گرون پالیسیز کیسے آئیں گی؟ انہی لوگوں سے آئیں گی نا. شاید کوئی اچھی تجویز آ جائے جس کو آپ امپلیمنٹ کر لیں بجٹ کے نا. اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ تمام عمر آپ لون پہ لون لیں, پھر اگلا لون واپس کرنے کے لیے اور لون لیں,
پھر اس کے اوپر آپ کی سارا کا سارا بجٹ 70% اور 75% آف یور بجٹ گوز ان ڈیٹ ریپیمنٹ اور انٹرسٹ جو اس کے اوپر ہے. آدھا انٹرسٹ ریپیمنٹ جو ہے آپ کی ڈومیسٹک کے اوپر لون کے اوپر چلا جاتا ہے, باقی ایکسٹرنل لون کے اوپر چلا جاتا ہے. ڈیولپمنٹ کے لیے تو کوئی چیز ہی نہیں بچ رہی ہے, کیونکہ آپ قرضہ لے رہے ہیں, قرضوں پہ آپ جو ہیں وہ انٹرسٹ دے رہے ہیں, وہ انٹرسٹ اتنا بڑھ گیا ہے کہ جی وہ آپ سے سنبھالا نہیں جا رہا ہے. لیکن اب پرابلم وہی ہے نا مہربانو صاحبہ کی, جو عابد سلیل صاحب نے کہا کہ وی آل نو کہ پرابلمس کیا ہیں, اور ہر کسی کو کم از کم ایک مرتبہ یا کسی کو 2-3 مرتبہ اس کو حل کرنے کا موقع بھی ملا ہے, لیکن حل نہیں کر پائے نا. اب وہی جو میں بات بار بار ریفر کر رہا ہوں کہ اگر جب پی ٹی آئی کی بھی گورنمنٹ تھی, اور شروع کی گورنمنٹ تو بڑی تگڑی تھی نا پی ٹی آئی کی, کہ جب معاملات بھی اسٹیبلشمنٹ سے سارے اوکے تھے, جب اس وقت کی وزیر اعظم خود کہتے تھے کہ ہمیں کچھ پاس کروانا ہوتا تھا تو ہم فوج سے ہی فون کروا دیتے تھے اتحادیوں کو, یار کرو یار, تب بھی بولڈ اقدامات نہیں ہوئے نا ریفارمز والے. فائنل ورڈ فرام یور سائڈ. مہربانو صاحب آپ کو آ رہی میری آواز؟ مہربانو صاحب جی تھینک یو, اب آ رہی ہے. جی فائنل ورڈ فرام مائی سائڈ. کچھ حقائق ہیں جن کو آپ بھی نہیں جھٹلا سکتے. پی ٹی آئی کے دور حکومت میں آپ کی ایکسپورٹس انکریز ہوئیں, آپ کی انڈسٹریل سیکٹر گروتھ 10% پر تھی, آپ کا ٹیکس بیس براڈن ہوا, اتنا نہیں ہوا جتنا ہونا چاہیے تھا, بٹ ڈیفینیٹلی آپ کی جو ٹیکس کلیکشن تھی وہ امپروو تھی. یو میٹ ٹارگیٹس اور یو کیم کلوزر ٹو ٹارگیٹس. اب اس میں تو کوئی کمپیریزن موازنہ کر نہیں سکتے جو پچھلے 2 سال پی ڈی ایم کی 16 ماہ کی حکومت اور اس کی یہ 4 مہینے. اب یہ ایک ہی حکومت ہے, ایک ہی حکومت, ایک ہی جماعت, ایک ہی سوچ, ایک ہی نظریے کا تسلسل ہے. آپ اس میں دیکھیے تو آپ کا جو انڈسٹریل سیکٹر ہے وہ تباہ و برباد ہو گیا ہے, کمپلیٹ اسٹیگنیشن ہے. ایکسپورٹس میں انکریز کیا آپ کو نظر ہی نہیں آ رہا. آپ کمپیٹیٹیو ہی نہیں رہیں گے ایکسپورٹس میں اس وقت, کیونکہ جس طرح آپ کے ٹیرف انکریزز ہوں گے تو. اور دوسرا, انڈسٹریل گروتھ جب اتنی لمیٹڈ ہوگی تو نئی نوکریاں کہاں سے آئیں گی, کہاں سے یہ اپرچونٹیز بن رہی ہیں. یہ حکومت, اور یہ صرف 4 ماہ کی حکومت نہیں ہے, یہ حکومت مکمل طور پر فیل کر چکی ہے, اور نہ ہی اس نے اس وقت کوئی ڈائنامزم دکھائی ہے, نہ ہی کوئی ان کے پاس نئے آئیڈیاز ہیں, نہ ہی یہ انویسٹمنٹ لا سکے ہیں پاکستان میں. اور اب دیکھتے ہیں کہ آپ وزیر خزانہ آج کیا بتاتے ہیں کہ گورنمنٹ نے کیا اچیو کیا. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ سائمن کا, بہت شکریہ. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ریسنٹلی تو بہت شرنک ہوا ہے, بلینز آف ڈالر سے ملینز آف ڈالرز پہ آ گیا ہے, وچ شوز کہ امپورٹ ایکسپورٹ کا بیلنس کچھ بہتر ہوا ہے, لیکن اب آگے جا کے مزید مسائل ہیں. پر ابھی ہم ایک بریک لیتے ہیں, آپ 3 بجے ہیڈ لائنز دیکھیں گے, 4 بجے انشاءاللہ ہم دوبارہ آئیں گے بجٹ ٹرانسمیشن کے ساتھ, اور کوشش کریں گے اگین آسان سہل الفاظ میں مختلف شعبے کے لوگوں سے بات کریں تاکہ آپ کی خدمت میں پکچر پیش کر سکیں کہ گورنمنٹ نے اس 1 سال کیا ہے پچھلے مالی سال, اور اگلے مالی سال کیا کرنے کا ارادہ رکھتی ہے, اور وہ میری اور آپ کی زندگیوں پر کس طرح اثر انداز ہوگا. بریک کے بعد اب دیکھیں گے نیوز ہیڈ لائنز.